ہم تو کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور کوئی اب بچانے کو تیار نہیں، اور پاکستان یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ بھی جائیں کوئی ایسی تدبیر کریں گی کہ کھائی سے نکال لیں؟ اوور لیپنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے بدقسمتی سے، اور ہم نے اوور دی ایئرز دیکھا اور اس کو روکنے کی کسی نے کوشش کی نہیں۔ پابندی کی شاید ضرورت نہیں ہے اب پی ٹی آئی پہ، اسی لیے آج فیصلہ مؤخر کیا گیا کیونکہ گورنمنٹ اپنی فیلڈ بڑے سلیقے سے سیٹ کرتی جا رہی ہے۔ بالکل ان کو مطلب وہ جو ان کا پلان لگ رہا ہے مجھے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے اس پارٹی کو۔ اس کی وجہ یہ کہ آج وزیر قانون فرما رہے تھے کہ ججوں کی تعداد سپریم کورٹ کے 24 بھی ہو سکتی ہے۔ تو قاضی صاحب جب آئے تھے ان کو بڑی ان سے امیدیں تھیں کہ ان کی کنٹرول کی وجہ سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، سارے فیصلے ہمارے حق میں آ جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ ہو نہیں سکا۔ پھر وہ جو بڑا کریڈٹ لیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ جو ایکٹ بنا تھا کہ جی وہ 3 سینئر ترین ججز فیصلہ کر رہے ہوں گے، آج وہ بھی بڑا برا لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب اگر اکیلے فیصلے کر رہے ہوتے تو جو عمر عطا بندیال صاحب کرتے تھے اپنی مرضی کے بینچز بناتے تھے، قاضی صاحب بھی بنا رہے ہوتے، اب وہ بھی اختیار خود دیا انہوں نے اور بڑے فخر سے دیا تھا کہ جی بس دیکھ لیں میں جمہوریت لا رہا ہوں سپریم کورٹ میں، جمہوریت تو وہ گلے پڑ گئی۔ وہ اب لگ رہا ہے ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ کی آج میں دیکھ رہا تھا بڑی فائری سپیچ تھی، وہ جس طرح سے بات کر رہی تھی اور مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ کسی سٹیج پہ وہ سزا سنائی دیں گی۔ مطلب وہ اپیل، اب دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے کہ ججوں کو ایک طرف دھمکیاں لگ رہی ہیں، دوسری طرف ان سے منتیں ہو رہی ہیں کہ خدا کے لیے سزا دے دو، ثبوت پڑے میں سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ مطلب آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ثبوت ہے اس کی بنیاد پہ سزا ہو جانی چاہیے تو پھر تو بالکل ہو چکی ہوتی ہے ابھی تک۔ اب عدالتیں چونکہ اوور دا ایئرز اب عدالتیں کون سا بری ہیں اس میں، وہ ایسی تھوڑی ہم اللہ کے فضل سے اتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں دنیا میں عدلیہ کی وجہ سے، اور ہوتا ہمیشہ یہی ہے۔ مطلب یہ لڑائی آج کی نہیں ہے، یہ پرانی لڑائی ہے عدلیہ کے ساتھ بھی، اور ہر حکمران کی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جب میرے حق میں فیصلے نہیں آ رہے تو عمران خان صاحب کو تو بھی یہی دکھ تھا کہ وہ جو آخری فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، جس کی آج عطر من اللہ صاحب وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں کھولی تھی رات کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ کھلی ہونی چاہیے عدالتیں جب اس طرح کوئی کام ہو رہا ہو، اور اس کا کوئی بقول ان کے کوئی چینل ماحول بھی بنا رہا تھا اس وقت کہ شاید کو ملک میں ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ تو سیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں نا ہمارے سیاستدانوں کو۔ جی ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ کہ ہم نہ صرف اپنی غلطیاں دہراتے ہیں بلکہ نئی غلطیاں بھی ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے آج اس حالت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑا انتظار کریں، ابھی جماعت اسلامی نے کال دی بھی ہے 26 کی، اور تحریک انصاف بھی شاید کوئی احتجاج کی طرف جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں تو اس سے بہت پہلے ان پہ کنٹرول کر لینا چاہیے تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ چیزیں کنٹرول سے نکل جائیں، لیکن اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی اس طرف توجہ دے رہا ہے۔ سب اپنی اپنی فیلڈنگ پہ لگے ہوئے، پی ٹی اے کے اپنے وہ ہیں جو وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں سارے سیٹ اپ میں، اور گورنمنٹ کے اپنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کس کو کامیابی ہوتی ہے، اللہ کرے کامیابی جس کی بھی ہو، پاکستان اس میں ہارے نہ، الٹیمیٹ پاکستان کو جیتنا چاہیے، اور تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ صحیح جی فیصل صاحب، ماحول لگ رہا ہے آپ کو کیونکہ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا نا کہ پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کو بچانے سے مطلب پاکستان کی عوام کو بچا لیں، مطلب مہنگائی اور بہت سارے ایشوز ہیں، بڑے کیسز ہیں لوگوں کے، لوگ رل رہے ہیں جو پیسے نہیں دے سکتے، جو اچھا وکیل نہیں کر سکتے، وکیل اتنا مہنگا ہے، مطلب کس ایشو کی بات کی جائے۔ لیکن جو ہمارا بنیادی سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں یہ جو ملک کی سٹیک ہولڈر ہیں بیسیکلی تو یہ لے کر چل رہی ہیں نا ملک کو آگے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں یہ اتنا ہے، اتنی ایبلٹی کہ یہ مل کر بیٹھیں اور معاملات کو آگے کی طرف بڑھائیں؟ ایبلٹی کا تو جب معلوم چلے گا نا جب آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ نون لیگ کی جو اس وقت حکومت ہے، اس سے تو جو اس طرح کی یہ صورتحال ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے نون لیگ کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ چند دنوں قبل جب اتنے تم تراک کے ساتھ عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو لگ رہا تھا کہ اگلے دن جو ہے وہ پابندی لگ جائے گی، اس کے بعد خود نون لیگ کے لوگوں کے بیان آنا شروع ہو گئے کہ ابھی تو پابندی کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ کل سے
پورے دن یہ میڈیا جو ہے نا وہ چیختا رہا ہے کہ آج جو یعنی کہ بدھ کے دن جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو ہے یہ پابندی کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہو جائے گا اور عدالتوں کو بھیج دیا جائے گا ریفرنس. کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تقریر بھی سنائی گئی شہباز شریف صاحب کی, سب صبح سے انتظار کر رہے تھے کہ پابندی لگ جائے گی. یہ حکومت خود اپنا جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہی ہے. یہ خود ابھی طے نہیں کر سکی کہ پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے. بھئی آپ کو لگانی ہے لگا دیں, اگر نہیں لگانی ہے تو پھر اتنا شور مچانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ خود آپ نے اپنا مذاق بنایا نا. اور اگر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا لگانے کا, یہ زیر غور تھا, تو اتنی ہنگامی صورتحال کیا تھی کہ آپ نے عطا تارڑ صاحب سے پریس کانفرنس کروا کے اپنا ہی جو ہے مذاق بنوایا؟ اس وقت سے لے کے آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اتحادیوں کو منا رہے ہیں, اور اتحادی ہمارے ساتھ راضی ہیں. یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں. اتحادی ہمارے ساتھ جو ہے نا اس معاملے پہ راضی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ اتحادیوں کو منوا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے پابندی لگائیں گے. اس وقت نون لیگ کے آدمی لگتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یا تو ان کو پتہ نہیں ہے یا فیصلہ سازی ہے, پالیسی سازی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے یہ خود بھی جو ہے بیچارے جو ہے وہ بے بس ہیں. ان پہ بھی جو ہے وہ تنقید کرنے کے بجائے اگر افسوس ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں یہ جو 8 فروری کا دن تھا نا, 8 فروری کے دن جو ہے نا اس ملک میں طاقت کا توازن ہے نا وہ بگڑ چکا ہے, اور وہ طاقت کا توازن جو ہے نا وہ اب قابو میں آ ہی نہیں رہا ہے. ایشو اس حکومت کا اہلیت کا اور نااہلی کا, فیصلے کرنے کی صلاحیت کا, فیصلہ کرنے کی قوت کا نہیں ہے. توازن جو ہے نا وہ برقرار نہیں ہو پا رہا. اب کریں تو کیا کریں؟ یہ حکومت اس وقت کی جو معاملہ ساز لوگ ہیں وہ ایک کھائی میں پھنس گئے ہیں یا ایک دلدل میں جو ہے وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں, اس سے نکل نہیں پا رہے یا نکلنا نہیں چاہ رہے. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جی ان کو ابھی جو صورتحال ہے نا, ابھی فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں کہ اس کو یہ اپنے آپ کو یعنی کہ ہمیں اس قوم کو کیسے بچانا ہے. یہ تو بات کا اسٹیپ ہے. پہلے انہوں نے خود کھائی سے کیسے نکلنا ہے اور دلدل سے نکلنا ہے, یہ پہلے امپورٹنٹ ہے. ابھی تو قوم نے ان کو ریسکیو کرنا ہے. قوم کو تو یہ بعد میں ریسکیو کریں گے. ابھی قوم تو ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں, جو خود کسی دلدل میں اور کھائی میں پھنسے ہوئے. ہمارے انہوں نے کیا مسئلے حل کرنے ہیں, ہمارے کون سے انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں, ابھی ان کو کسی طرح ریسکیو کیا جائے. نہیں جس طرح یہ روزانہ کی بنیادوں پہ جو ہے وہ کسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے یا کل پہ کیا معاملہ اللہ جانے کیا صورتحال ہے. ان کو ریسکیو کرنا اس پر زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی طرح جو ہے نا اس حکومت وقت کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے تاکہ یہ ایسی پالیسیاں بنا سکے. اللہ کرے حکومت 5 سال چلے. اس وقت جو اس قوم کے مسائل ہیں, اس وقت قوم کا ایشو جمہوریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ماشاءاللہ نہیں ہے, بجلی کا بل ہے بھائی. وہ چاہے کسی ڈکٹیٹرشپ میں حل ہو جائے, کسی بدترین سے بدترین جمہوریت میں حل ہو جائے. آپ عمران خان کو پھانسی دیتے ہیں, پابندی لگا دیں, بھائی اس وقت قوم کا ایشو بجلی کا بل ہے, ان کو حل کر دیں. لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ جو ہے نا بجلی کا بل آ رہا ہے. وہ سب سے اس وقت اس قوم کا سب سے بڑا ایشو, اس کا ایشو ہی نہیں ہے اس وقت. جمہوریت سب جو ہے نا فارغ ہو گئی ہے. اس وقت قوم کی ترجیحات ہی الگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنہوں